اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول کو اٹھایا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ ان آیات کریموں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے 4 فرائض، 4 ذمہ داریاں بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے 4 کام تھے، 4 فرائض تھے۔ انہی فرائض کی وہ تبلیغ کرتے تھے، ان کی دعوت دیتے تھے۔ وہ 4 فرائض یہاں بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ آیات، اسی مضمون کا آیات تقریباً قرآن مجید میں 4 جگہوں پہ آیا ہے، اور 4 جگہوں میں انبیاء علیہ السلام کی یہی 4 فرائض بتائے گئے ہیں۔ اس میں پہلا فریضہ جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہاں آئے ہیں، وہ امت پر، لوگوں پر آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں عقائد کی صحت، دلائل سب کچھ آ گئے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے عقیدے پر محنت کرتے ہیں، اور انبیاء قرآن مجید کی تلاوت میں اس پر بھی وہ بھی آ گئی کہ وہ عقیدہ اس کا صاف ستھرا ہو، اس کے بارے میں دلائل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو متصل آئی وہ تزکیہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی تزکیہ کرتے ہیں۔ تیسری چیز وہ کتاب سکھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن اور کتاب سکھانے سے تزکیہ ایک علیحدہ چیز ہے، مختلف چیزیں 4 جگہوں میں اس طرح آیا ہے۔ اور آگے حکمت سکھاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے عملی طریقے اور قرآن مجید کا بیان کرتا ہے، اس کو تفسیر کرتا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا وہ پورا اس کی وضاحت کرتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں حدیث کہتے ہیں۔ تو 4 فرائض ہو گئے انبیاء علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک قرآن تلاوت آیات، جس میں عقائد کی صحت بھی آ گئی۔ دوسری چیز تزکیہ، تیسری چیز حلال و حرام کی تعلیم، چوتھی چیز سنت۔ یہ 4 چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں ہم تزکیہ پر بات کریں گے، کیونکہ پوری پر بات تو مشکل ہے، آیات تو تفصیل کریں گے تو کافی وقت گزر جائے گا۔ تو یہاں 4 تزکیہ پر بات۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں کہ آدمی کے دل سے ریاکاری، نفاق، تکبر، شرک، بغض، حسد، اس طرح جتنے برے اندرونی صفات ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت، اخلاص، صبر، شکر، اس طرح کی اچھی صفات، جتنے اچھی صفات اس کے اندر آ جائیں، تو یہ آدمی کا دل جب سنور جاتا ہے تو اس کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ خبردار، الا ان لفی الجسد مضغۃ، خبردار، انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا
تو تمام جسم صحیح ہو جائے گا، اس سے نکلنے والے اعمال سارے صحیح ہو جائیں گے۔ اگر وہ ٹکڑا خدا نخواستہ برباد ہوا، اس میں فساد پڑ گیا، وہ خراب ہو گیا، تو بدن سے تمام نکلنے والے اعمال، خواہ وہ بظاہر دین کے اعمال ہوں، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ گڑبڑ ہوں گے۔ اس کے اندر ریاکاری ہوگی، اس کے اندر بےایمانی ہوگی، اس کے اندر نفاق ہوگا، تو اس سے نکلنے والے اعمال تمام کی تمام فاسد ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار دیکھو وہ ٹکڑا جو ہے وہ دل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر آدمی کے اندر ٹھیک نہ ہو، تکبر ہو، غرور ہو، نفاق ہو، بےایمانی ہو، ناشکری ہو، بے صبری ہو، تو وہ اندر سے کوکلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید بظاہر بہت کچھ ہو، بظاہر اس نے بہت اچھے لباس اچھا ہے، تسبیحات میں ہے اور بڑے ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر اس کا گڑبڑ ہے، تو آدمی پورا گڑبڑ ہے۔ آج دیکھیں آج کل دلوں کی گڑبڑ زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے علاقے جو بوڑھے ہیں اس کو پتہ ہوگا، ہمارے علاقے میں کسی کا ایک گائے ہوتا تو سب کے سارے گھروں کے اندر دودھ ہوتا۔ ایسا تو نہیں تھا، خیرخواہی تھی، محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ تھا، حسن سلوک تھا۔ آج اپنے بھائی کو دودھ نہیں دیتا، لسی فروخت کرتا، بےایمانی آ گئی۔ بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اندر سے کیا کوکلے ہیں ہم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی تزکیہ ہے جس کو ہم تو آپ کی زبان میں، یہاں پنجاب کی زبان میں اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ پیری مریدی کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی کو احسان و سلوک کہا جاتا ہے۔ اس تزکیہ کا یہ تصوف سے حاصل ہوتا ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں کہ بھائی اس کو راہ گویا، یہ راہ تزکیہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ راہ تزکیہ، جس راہ سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ نام مختلف ہے، جس طرح پشتو میں ہم کہتے ہیں اوب، فارسی میں کہتے ہیں آب، اردو میں کہتے ہیں پانی، اور پنجابی میں کہتے ہیں پانی۔ اب بات ایک ہی ہے، جو چیز پیے گا تو اسے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ مقصد تو پانی سے مقصد کیا ہے کہ پیاس بجھ جائے، چاہے تم اس کا پانی نام لے لو، تم اس کو آب لے لو، عربی میں کیا ہے کہ ماں۔ نام کے اختلاف سے حقیقت تو مختلف نہیں ہوتی۔ تو اس طرح تزکیہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کا دل، جو اندرونی دل کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، تکبر، نفاق وغیرہ، اس سے پاک صاف ہو جائے اور اس کے اندر خوبیاں آ جائیں۔ ایک بزرگ ایک دن جا رہا تھا، اس کے اندر تھوڑا سا کبر تھا۔ بزرگ کبر تو ہوتا ہے، تکبر تو تھوڑا ہوتا ہے، وہ بزرگ نہیں ہوتا۔ میں بتاتا ہوں کبھی آسمان پر اڑنے والا شخص بھی بزرگ نہیں ہوگا، یہ فن ہے۔ تو ایک بزرگ نے مسلح بچھا کر آسمان کی طرف مسلح کو پھینکا اور اس پر اوپر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ نہیں، ایک بزرگ نے دریا پر، سمندر پر مسلح بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ دوسرا بزرگ سمجھ گیا کہ مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے اندر کتنا روحانی کمال ہے، تو اس نے مسلح کو ہوا پہ پھینک دیا اور اوپر اڑ گیا اور اوپر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ اور اس کو بتا دیا کہ بھائی نہ تمہارا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ کمال ہے لیکن یہ روحانی کمال نہیں ہے، یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی کمال ہے۔ کمال ہے لیکن یہ کمال انسانی کمال نہیں ہے، یہ حیوانی کمال ہے۔ حیوان، پرندے، کوے وہ ہوا میں اڑتے ہیں،
کیا وہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، وہ انسان ہے، وہ انسانی کمال ہے۔ ہوا میں تو کبھی بھی اڑتے ہیں، ہوا میں مچھر بھی اڑتے ہیں، ہوا میں مکھیاں بھی اڑتی ہیں، تو اگر میں بھی اڑ گیا تو میں نے کون سا کمال کیا؟ شاید میں نے کوئی فن سیکھا ہو، طریقہ سیکھا ہو، تو ہو سکتا ہے۔ اور تم اگر سمندر پہ تمہیں مسئلہ بچا دیا تو تم نے کون سا کمال کیا؟ سمندر میں تم سے زیادہ دیر تک مچھلیاں چلتی رہتی ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں وہاں مرغابیاں ہیں، سارے یہ سمندر پر تیرتی ہیں۔ اگر وہ اس سے بزرگ نہیں بنتی، اس کو آپ انسانی کمال نہیں سمجھتے، تو اپنے مسلح کو سمندر پر بچا کر مسلح نے کیا وہ آپ اس کو کمال کیسے سمجھتے ہو؟ روحانی انسانی کمال۔ انسانی کمال تو یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے، اور پیری مریدی کیا ہے؟ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر اس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو یہ ٹکے کا آدمی نہیں ہے، یہ ٹکے کا انسان نہیں ہے۔ عود کے اندر اگر خوشبو نہیں ہے، عود ایک لکڑی ہے، بہت قیمتی لکڑی ہے، آپ نے نام تو سنا ہوگا عود۔ یہ ہندوستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، یہاں شاید ہوگا بھی نہیں، لیکن عود ایک لکڑی ہے بہت قیمتی ہے، جس کے عطر بنتے ہیں، بہت قیمتی عطر ہوتا ہے اس کا، اور بڑی قیمتی وہ لکڑی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ خوشبو نکالی جائے جو عودیت ہے، جو عود ہے، اس سے وہ نکالی جائے تو کیا عام لکڑی اس لکڑی میں کچھ فرق پڑ جائے گا؟ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر انسان سے انسانیت نکل جائے تو یہ دو ٹانگوں والا جانور ہے، دو ٹانگوں والا جانور ہے، یہ بھیڑیا بھی ہے، یہ درندہ بھی ہے، یہ شیر بھی ہے، یہ چوہا بھی ہے، یہ بکری بھی ہے۔ کیونکہ جب انسانیت نہیں ہے تو انسان کائنات کا خلاصہ ہے، چیزوں کا خلاصہ ہے، تو اس کے اندر تمام درندے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی درندوں نے مل کر قوم میں تباہی نہیں پلائی ہے قطعاً نہیں۔ نہ شیروں نے تنظیم بنائی ہے، نہ گیدڑوں نے بنائی ہے، نہ دوسرے جانور نے بنائی ہے۔ اگر تنظیم بناتے ہیں تو انسان بناتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کیا کرتے ہیں، ایٹم بم میں انسان پھینکتا ہے، کو تباہ کرتا ہے، لوگوں کو تباہ کرتا ہے اور چیزوں کو تباہ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تمہارے سامنے بم یہ انسان بناتا ہے، لوگوں کو اس پہ مارتے ہیں۔ تو اگر انسان برباد ہوا، اگر انسان خراب ہوا تو تمام دنیا کے اندر فساد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ معاشی تنگی نہیں ہے، اس کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، اس کی وجہ اسکول کی تعلیم کی کمی نہیں ہے، اس کی وجہ پنجابی اور پٹھان کا ایک جگہ رہنا نہیں ہے۔ ایک جگہ رہتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں، پنجابی آپس میں بھی لڑتے ہیں، نہیں لڑتے پٹھان آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ جو فساد پھیل رہا ہے یہ کسی زبان سے نہیں پھیل رہا ہے کہ تم کون سی زبان بول رہے ہو، یہ زبانی جھگڑا نہیں ہے دراصل، اور یہ لباس کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا تمہارا جو ہے، یہ جو فساد پھیلا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کی کرتوت ہے، انسان کی اعمال کی وجہ سے یہ دنیا میں فساد پھیل رہا ہے۔ انسانی اعمال ہے، اور انسانی اعمال دل کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دل کا ارادہ ٹھیک ہوا تو تمہارے تمام اسباب و ذرائع ٹھیک استعمال ہوں گے۔ اگر دل کا ارادہ خراب ہوا تو تمہارے دل کی تمام جو جتنے اسباب و وسائل اللہ تعالی نے ہمیں دیے ہیں سارے الٹے راستے پر، فساد پر استعمال ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ارادے کا تعلق کس سے؟ دل سے۔ آج کل جو فساد پھیلا ہوا ہے
جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں فساد آپ کو نظر آتے ہیں. گھروں کے اندر فساد ہے. جن ہمارے گھروں کے اندر گھس گئے. ہر آدمی ڈرتا ہے. جب دل کے اندر فساد نہ ہو تو پھر دیکھو کیسے ہوتے ہیں. تو تمہارا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے, فقیہ اثر تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کہتی تھی کہ جب آپ چھوٹے تھے, بالکل کہ وہ بچے تھے, اس وقت مجھے ایک جن آتا تھا جس کا نام خدا بخش تھا, اور وہ مجھے کہتے تھے کہ فلان مزار پر جاؤ, پایا چڑھاؤ, اگر تم نے پایا نہیں چڑھایا تو میں تیری بچی کو ہلاک کر دوں گا. میں اس کو کہتی کہ شریعت میں پایا چڑھانا حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ پایا نظریں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہیں. تم جو کرنا چاہتے ہو کرو, میں حرام کام نہیں کر سکتی. وہ کہتے کہ ہمیں روزانہ آتے تھے جو جن اور یہی بات کہتے تھے, دھمکی دیتے تھے. لیکن اے رشید, شیطان وہ جن تمہارا بال کیا بھی کر سکتا ہے, تم کو خواب میں بھی نہیں ڈرایا. جب ایمان آ جائے دلوں کے اندر, جب دل صاف ہو جائے, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. تمہارا رب یہ ہوتا ہے پیری مرید سے. پیری مرید یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے ایک چیز بنا دیں. سمجھ آئی بات؟ اس پیری مرید میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے. اگر پیری مرید میں یہ چیز حاصل نہ ہو جائے, آدمی آسمان پر اوڑے, وہ کیا ہے؟ وہ بیکار ہے. وہ درندی بھی کرتے ہیں, میں کہ درندی بھی کرتے ہیں, باز بھی کرتا ہے, شکرا بھی کرتا ہے, کوا بھی کرتا ہے. کیا کمال ہوا تم نے؟ کیا کمال کیا؟ انسانی کمال نہیں ہے. انسانی کمال یہ ہے کہ اپنے رب سے تعلق ہو, اپنے رب سے اپنے رب کے رنگ میں رنگ جائے, اپنے رب کے رنگ میں رنگ جائے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے, اس کے اندر مہربانی ہو. اللہ تعالیٰ صبور ہے, اس کے اندر صبر ہو. اللہ تعالیٰ شکور ہے, اس کے اندر شکر ہو. اللہ تعالیٰ سچ ہے, پورا سچ ہے, اس کے اندر سچائی ہو. اللہ تعالیٰ عدل ہے, اس کی انسان کے اندر عدل ہو, انصاف ہو. یہ صفات آ جائے, یہ انسانی صفات ہے, یہ انسانی کمالات یہی ہے, اور یہی تزکیہ میں ہوتے ہیں, اور تزکیہ یہی پیر مرید ہے. سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ تمہاری کی بال کو بھی نہ کر سکی, بال کو بھی کا نہیں کر سکی. قرآن پیر رحمۃ اللہ علیہ, جس کو شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہے, جس کو قرآن پیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو بزرگ بہت بڑے ہوتے ہیں, وہ بہت اعلیٰ شخصیتیں ہوتی ہیں, وہ ہمیں اللہ کی راہ پر لگا دیتے ہیں. لیکن جب وہ وفات ہو جاتے ہیں, پھر ہم اس کی, جب زندہ ہوتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں, اس کی پیروی بھی نہیں کرتے. جب مر جاتے ہیں پھر اس کی طواف کرتے ہیں. دونوں حالت میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ تباہ حال ہیں. جب زندہ ہوتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے, جب مرتے ہیں تو پھر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ فائدہ نہیں ہوتا, پھر نقصان اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس مخلوق سے تمہاری خوف اور امید بندی جائے, جس مخلوق سے تمہارا خوف, فیضانی میں لکھا ہے, خوف و امید رکھتے ہو تم سے, وہی تمہارا خدا ہے. اب دیکھو اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق تھا. جس مخلوق کے ساتھ تمہارا خوف و امید کا رشتہ پیدا ہو جائے, وہ مخلوق تمہارا خدا ہے. کس قدر اس کے اندر توحید, کس قدر اللہ تعالیٰ والے, اللہ والے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب سے فارغ ہوا, اپنے علاقے جو مکتب تھا اس سے فارغ ہوا, میں کہتا ہوں کہ آپ کس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین کیسے تھے, اور ہم نے کس طرح اس کی جو راستہ تھا اس کو بگاڑ کر کے ہم الٹے راستے پر آ جائیں. اس نے ہمیں جو راستہ بتایا تھا, اللہ والا راستہ تھا, اس کو ہم نے کیا کیا؟ خرچ کر دیا, ٹھیڑا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہ مکتب سے فارغ ہوا تو میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا, اس کی باپ وفات ہو گیا تھا بچپن میں, کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بغداد جاؤں,
اس وقت یہ بغداد، یہ عراقی کوفہ، یہ بڑے دینی مراکز تھے، تو وہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے خوش ہوئی اور مجھے کہا کہ تیرے والد نے مجھے یہ رقم دی تھی، یہ اشرفیاں دی تھی کہ جب اگر میرے بیٹے پر علم کرو تو یہ پیسے اس پہ لگا دو، اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ علم کے قابل ہو جائے، جس پر لگاؤ، یہ میرے ساتھ اس کی امانت پڑی ہے، یہ آپ کی امانت ہے میرے ساتھ۔ لیکن بیٹے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچے رہو اور سچائی کا ساتھ دو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ہمیشہ حق کے ساتھ دے، سچائی کے ساتھ دے، سچ بولے، سچ کہے، سچ کرے۔ سچ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے دل سے کرے، سچ سنے۔ آج کل ہمارے کان میڈیا کے عادی ہو گئے، جھوٹ سنتے ہیں، سماعون للکذب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے والدہ نے کہا کہ شاید اس میرے وہ چپلیوں کے اندر سونے کے جو اشرفیاں تھیں اس کو سیلی۔ پہلے زمانے میں سونے کی روپیہ تھی، اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں، وہ اس میں سیلی 40 اشرفیاں تھیں، اور مجھے کہا کہ بیٹھے وہ عبدالقادر، آپ جب دوبارہ آؤ گے اپنے علاقوں میں تو مجھے نہیں پاؤ گی، میں دنیا میں نہیں ہوں گی۔ بیٹا ہے اکلوتا، 22 کا اور بھی ہے، لیکن بڑا اس کی محبوب بیٹا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا اس وقت اس کی دل پر کیا گزری ہوگی، اس کو آنسو کے ساتھ رخصت کیا، لیکن اس کو دین محبوب تھا۔ جب چلنے لگے وہ کہتے ہیں کہ راستے میں قافلہ آیا ڈاکو کا، ہمارے سارے قافلے کو اس نے لوٹ لیا، میرے پاس آئے، مجھے کہا کہ بیٹے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بچے، وہ چھٹا تھا اس وقت۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہے، مجھے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا چپلیوں کے اندر۔ تو اس نے چپلیوں کو جب کھولا تو اس کے اندر اشرفیاں نکل آئی۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، تم نے ہمیں یہ راز کیوں بتا دیا کہ میری چپلیوں کے اندر روپیہ ہے، اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، یہ ہماری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات تھی، یہ بات ہم روزانہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کو چھوٹ نہیں لگتی، ہمارے دلوں پر زخم نہیں آتی اس بات سے، ہمارے دلوں کے اندر یہ کیا وہ جگہ نہیں پالی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے جب یہ بات نکلتی ہے تو ہماری زبان خود جھوٹی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہماری جذبات جھوٹی ہیں، ہماری ارادی جھوٹی ہیں، تو الفاظ تو کپسول ہے، الفاظ کیا ہے؟ کپسول ہے۔ کپسول کے اندر اگر چیز ڈالی جائے تو اچھا اثر کرے گا، اگر برا چیز ڈالی جائے تو بری اثر کرے گا۔ ہماری باتیں کپسول ہیں اور جذبات ہماری کیا ہے؟ دوا ہے۔ اگر دوا اچھی ہے تو اثر کرے گا، اگر دوا کیا ہے؟ بری ہے تو برا اثر کرے گا۔ تو چونکہ یہ بات بھی اچھی تھی، بھی حدیث شریف تھی، لیکن جذبات کیا تھے؟ وہ بھی اچھے اخلاص سے تھے، اس کے دل پر اس نے ایسا وار کیا کہ وہ رو پڑے اور توبہ کیا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان سب کو ہدایت نصیب فرمائی۔ حضرت شیخ القادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آخر میں بھی کہ ہمارے ہاتھ پر پہلی جو جماعت بیعت ہو گئی تھی وہ ڈاکو کی جماعت، تو پھر تمام کیا ہو گئے، اس نے توبہ کر دیا اور اللہ والے بن گئے۔ میرے معزز سامعین، یہ میں نے آپ کو سامنے بات رکھی۔ آج کل اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ دلوں کی اصلاح ہو، لیکن وہ ہم سمجھیں کہ دلوں کی اصلاح کیا چیز ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اب میں پنجاب میں آیا ادھر ادھر پھرا تو مجھے عجیب بات ہی لگ گئی، یہاں تو تصوف کا پتہ نہیں کہ اس نے بگاڑ دیا سب کو۔
جب میں دیکھتا ہوں یہاں وہ ہوتے ہیں تو وہ تو دین ہی پر نہیں چلتے. تصوف تو بہت اعلیٰ چیز ہے. تصوف تو اللہ یہ آدمی کو اللہ والا بناتا ہے. یہ جہاں میں گیا تو یہاں صاحب لوگوں کو اللہ والے کی بجائے مخلوق والے بناتے ہیں. کتنا فرق ہے, آسمان و زمین کا فرق ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں سب صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بنا دے. تو بھائی محترم بھائیو, یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں, یہ 4 جگہ یہاں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 قسمیں کھا کر قد افلح من زکاہا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا اس شخص نے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا, خائب اور خاسر ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلود کیا. قد افلح من تزکا, قرآن مجید کو اٹھائیں. دیکھو بار بار تزکیہ کی بات آتی ہے. آج کل تزکیہ کی بڑی ضرورت ہے. آج کل دل خراب ہو گئے ہیں, آج کل زہرداری ہے, آج کل اندر کی گڑبڑیں بہت زیادہ ہیں. اور ظاہر کیا ہے, لباس ہمارا اچھا ہے, ہماری ظاہر باتیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہمارے ایمان کمزور, بصیرہ ایک تو کمزور ہوتے ہیں, ہمارا ایمان بصیرہ ہو چکا ہے جو تقویٰ پیدا نہیں کرتا. اس بات کی بڑی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر ایمان و تقویٰ کو لائیں. اس کے لیے الحمدللہ آپ کے ہاں یہ جماعتیں آتی ہیں تبلیغ والی, یہاں تو بہت میرے خیال میں آتی رہتی ہوں. تو یہاں تو قریبی ہے, یہاں سے آتی رہتے ہیں. اس کے ساتھ اس میں چلیں, اس میں جب نکلیں گے تو آپ کے اندر وہ آپ کو ایمان پر ڈال دے گا, وہ آپ کو تقوی کے راستے پر ڈال دے گا. علماء کے پاس بیٹھے, مشائخ کے پاس بیٹھے, انشاءاللہ آپ کیا ہو جائے گا, آپ کے دل منور ہوں گے. اور جب ایک بار تم اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے پھر تمہارے اندر اخلاق خود بہت اچھے آتے ہیں. جب تمہارا کنیکشن ٹرانسفارمر سے ہو جائے تو بجلی خود بخود آئے گی. پھر تم کو بلب لگانا ہوگا بس, پھر فریزر لگانا ہوگا, باقی چیزیں کیا ہوگی خود بخود اس میں آ جائیں گی. لیکن اگر تو وہاں سے تعلق ہی نہیں ہے, یا تمہارے تعلق ہے لیکن گندے تالاب کے ساتھ ہے, گندے تالاب سے تم نے پیپ لایا ہے, تمہارے تالاب کے اندر کیا آئے گا, تمہاری ٹنکی کے اندر گند آئے گا, بیمار ہو جاؤ گے. اگر تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, تو آخرت سے ہے, تمہارے اندر پاک چیزیں آ جائیں گی, پاک اخلاق آئیں گے تمہارے اندر. اگر تمہارے اندر تمہارا تعلق دنیا سے ہے, دنیا سے محبت ہے, مخلوق سے محبت ہے, شیطان کے ساتھ تمہارا لین شیطان کے ساتھ ہو گیا. کیونکہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے, دنیا شیطان کی بیٹی ہے. جس نے شیطان کی بیٹی سے شادی کی تو آپ اس کے داماد ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ سسر تو داماد کے گھر آ گیا تھا, تو آپ کے گھر میں آتا جائے گا وہ, پھر تمہارا لین شیطان کے ساتھ ہو جائے گا. وہاں سے تمہارے دل کیا ہو جائیں گے, تمہارے دل کے اندر وہ خرابیاں آ جائیں گی, شیطانی جذبات آئیں گے, شیطانی صفات آئیں گی. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے, اور اپنے تعلق نصیب فرما دے, اور اپنے رنگ میں رنگ دے.